السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین اکرام آپ خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین اکرام، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ٹوٹی پھوٹی چیز چپکانے کے لیے انسان ایلفی کو استعمال کرتا ہے تو وہ ہاتھ پر لگ جاتی ہے، تو کیا اس کے لگے ہوئے ہونے کی حالت میں وضو یا غسل درست ہو جائے گا یا نہیں؟ اس سلسلے میں ہم دو مختصر فتوے دیکھیں گے۔ پہلا فتویٰ جامعہ علوم اسلامیہ کا ہے، دوسرا فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا ہے۔ فتوے دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے پھر دونوں مختصر فتوے دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ کسی نے جامعہ سے سوال پوچھا، کیا ہاتھوں پر ایلفی لگی ہونے کی صورت میں وضو ہو جائے گا؟ تو جامعہ کی طرف سے جواب دیا گیا، جن اعضاء کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے ان اعضاء تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ ان میں سے کوئی عضو سوئی کے ناکے کے برابر بھی خشک نہ رہے۔ اگر ان اعضاء میں سے کسی عضو میں سوئی کے ناکے کے برابر بھی ایسی جگہ ہو جس تک پانی نہ پہنچا ہو تو وضو اور غسل شرعاً نامکمل ہے، اور ایسے نامکمل وضو یا غسل سے پڑھی گئی نماز بھی کالعدم ہوگی اور ذمے میں اسی طرح فرض رہے گی۔ لہذا اگر ان اعضاء میں سے کسی عضو پر ایلفی یا کوئی ٹھوس چیز لگ جائے جس کے ہوتے ہوئے کھال تک پانی نہیں پہنچتا تو اس کے لگے ہوئے ہونے کی حالت میں وضو یا غسل نہیں ہوگا۔ عموماً ایلفی چھوٹ جاتی ہے، لہذا ناخن پر لگی ایلفی کو چھڑانا ضروری ہوگا کیونکہ اس میں زیادہ مشقت نہیں ہے۔ البتہ اگر کھال پر ایلفی لگی ہو اور پوری کوشش کے بعد بھی مکمل طور پر نہ چھوٹے اور زیادہ کوشش کے نتیجے میں کھال اترنے یا زخم بننے کا اندیشہ ہو تو جس قدر ہٹ سکے اس کا چھڑانا ضروری ہوگا۔ اب دیکھ لیتے ہیں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اس سلسلے میں کیا ہے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند سے سائل نے سوال پوچھا، اگر ہاتھ پر فیویکوک لگ جائے تو کیا وضو ہو جاتا ہے جبکہ اس کے ہاتھ سے چھڑانا بہت مشکل ہوتا ہے؟ تو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جواب دیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر ہاتھ میں کوئی ایسی چیز لگ جائے جو کھال تک پانی پہنچنے سے مانع ہو تو وضو سے پہلے اسے چھڑانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ صورت مسئولہ میں اگر فیویکوک بھی اس قسم کی چیز ہے جو کھال تک پانی پہنچنے سے مانع ہوتی ہے تو وضو سے پہلے اسے رگڑ کر یا صابن وغیرہ سے چھڑانے کی کوشش ضروری ہے۔ اگر پوری کوشش کے باوجود نہ چھوٹے تو حرج کی وجہ سے معاف ہے، اسی حالت میں وضو ہو جائے گا۔ واللہ تعالی علم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔